السلام علیکم میرے بھائیوں مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا الیاس ستاری قادری صاحب ہوں، طارق جمیل صاحب ہوں یا امین القادری صاحب ہوں یا کوئی اور دیگر عالم ہو، پھر چاہے وہ کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو، میرے بھائیوں جب ان کے خلاف کوئی ویڈیو بناتا ہوں، کوئی بھی ویڈیو، اور ویڈیو بھی یہ نہیں کہ کوئی ان کی بات بالکل صحیح تھی، قرآن و حدیث کے نزدیک بالکل صحیح تھی، دین کے نزدیک بالکل صحیح تھی، ایسی بھی ویڈیو نہیں، بلکہ وہ ویڈیو وہ ان کے بیان کہ جو قرآن و حدیث سے بالکل ڈائریکٹ ٹکرا رہے تھے، وہ اسلام کے نام پر کہانیاں سنا رہے تھے، وہ قرآن و حدیث پہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ ممبر پہ بیٹھ کر بیہودہ مذاق کر رہے تھے۔ جب ان کی ان ویڈیوز کے اوپر کوئی بھی ویڈیو بناؤ، جب بھی کوئی ان کے ایسے بیان کے اوپر ایک بیان ریکارڈ کراؤ کہ جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ ان حضرات کے بیان میں کمی ہے، یہ بیان قرآن و حدیث کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، تو میرے بھائیوں جو ان کے بلائنڈ فالوور ہیں، جو ان کے اندھ بھکت ہیں، پھر چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا اہل حدیث، وہ کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، اتنی بیہودہ باتیں کرتے ہیں کہ شرم آ جاتی ہے کہ کوئی اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا گرا ہوا کیسے سوچ سکتا ہے۔ میں انہیں دلیل دیتا ہوں قرآن و حدیث کی، ان کے عالموں کے بیان کے جواب میں قرآن اور حدیث سے انہیں میں دلیل دیتا ہوں، اور وہ کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان کا جو بلٹ اپ ہے، انہیں جو گرو کیا گیا ہے، ان کی جو پرورش کی گئی ہے، انہیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ یہی کرتے چلے آئے۔ دیوبندیوں نے بریلویوں کو گالیاں دیں، بریلویوں نے دیوبندیوں کو گالیاں دیں، اہل حدیثوں نے ان دونوں کو گالیاں دیں، اور ان دونوں نے اہل حدیثوں کو گالیاں دیں۔ تو یہ انہیں وراثت میں ملی ہوئی ہیں یہ ساری باتیں۔ میں دکھاتا ہوں کہ کمنٹس، ان کے جو کمنٹس آتے ہیں ویڈیوز کے اوپر، میں انہیں ان کمنٹس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیں، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ منافق ہے تو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ زبان سنبھال کے بات کر، پھر ایک شخص کہتا ہے کہ پیسہ کمانے کا اچھا طریقہ ہے، پھر نہ جانے اور کہہ رہا ہے کہ تو گمراہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ آپ کے اسکرین کے اوپر جو کمنٹس چل رہے ہوں گے میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے کمنٹ تو ایسے ہیں کہ جو میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا، کس طریقے کی یہ لوگ کمنٹ کے اندر آ کے باتیں کرتے ہیں۔ جو میں ویڈیو بناتا ہوں ان کے عالموں کے اگینسٹ، اس کے جواب میں دلیل ایک بھی نہیں دیتے، میں انہیں قرآن و حدیث سے دلیل دیتا ہوں، اور یہ کمنٹ میں آ کر گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں نے انہیں گالیاں ہی سکھائی ہیں، انہیں قرآن و حدیث سکھایا ہی نہیں، انہیں سکھایا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک کیسا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ صحابہ کرام کا رد عمل کیسا تھا، انہیں معلوم ہی نہیں۔ انہیں تو یہ لگتا ہے کہ ان کے عالموں نے جو ممبر سے بیان کر دیا بس وہی صحیح ہے، صرف وہی سچ ہے، صرف وہی حق ہے۔ اگر ان کے عالموں کے خلاف آپ نے ذرا سی بھی بات کری تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ جس نے ان کے عالم کا رد کیا ہے اس کے خلاف یہ کیا کر ڈالیں، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ تو لوگوں کو مارنے اور پیٹنے لگے، اور بہت سارے ایسے کیس آپ کو دیکھنے کو بھی ملے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان بڑے بڑے عالموں نے اپنے بزرگوں کو معصوم کلیم کر لیا، کہ انہوں نے سمجھ لیا، بریلویوں نے سمجھ لیا کہ اعلیٰ حضرت صاحبوں یا کوئی بھی دیگر بڑا بریلوی مفتی عالم ہو، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دیوبندیوں نے سمجھ لیا کہ اشرف علی تھانوی صاحب ہوں یا کوئی اور دیگر بڑا دیوبندی عالم یا مفتی ہو، ان سے بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اہل حدیثوں نے بھی یہی سمجھ لیا، اسی طرح ان کی عوام بھی یہی سمجھتی ہے کہ جو ممبر پر بیٹھ کر ان کے مسلک کا عالم بیان کر رہا ہے بس وہی سچ ہے اور وہی حق ہے۔ آپ میری ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لے جا کر، سینکڑوں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ایک ویڈیو کے اندر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا ان کی پبلک نے، ٹھیک ہے، سوائے گالیوں کے، سوائے جو ہے فتوے لگانے کے، تو کافر ہو گیا، تو خارجی ہو گیا، تو منافق ہو گیا، تو گمراہ ہو گیا، ایک دلیل نہیں دیتے، یہ ایک جواب نہیں دیتے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے ان کے ریپلائز کے اندر ہمیشہ ہنس کے جواب دیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور ان چیخوں کو آپ لوگ انجوائے کریں، کیونکہ جب بھی کسی کی دم کے پر پاؤں آتا ہے تو وہ بلبلاتا ضرور ہے، اسی طرح یہ لوگ بلبلا رہے ہیں، اور یہ بلبلاتے رہیں گے، ہمیشہ بلبلاتے رہیں گے، کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ لوگ ان کی باتیں سر جھکا کر، کان بند کر کے، زبان بند کر کے سنتے چلے آئے۔ اب لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں، اور بس یہیں ان کا دم نکل جاتا ہے کہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں اسے آنکھیں بند کر کے تم مان کیوں نہیں لیتے۔ ان کا 80% جھگڑا تو یہی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بھی آپ کو بات بتائی اور ان کی بات کے اوپر آپ نے کوئی گرفت کر لی، قرآن و حدیث کے نزدیک کوئی گرفت کر لی، تو یہ بلبلا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے لوگ گزرے، انہیں نہیں پتہ چلا، تو حضرت اتنے بڑے لوگوں کا گزرنا حجت نہیں ہوتا، اتنے بڑے لوگوں کا گزرنا کوئی دلیل نہیں ہوتا، دلیل تو قرآن و حدیث ہے، اگر آپ کی بات قرآن و حدیث کے ساتھ ہوگی تو وہ سر آنکھوں پر ہے۔
لیکن اگر آپ دین کے نام پر جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں گے، جھوٹ بیچیں گے، کہانیاں سنائیں گے، لطیفے سنائیں گے گھنونے اور گندے، تو پھر تو آپ کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر ان کے جو بلائنڈ فالوور ہیں انہیں بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ ان کے کمنٹ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف یہ ویڈیو میں نے صرف اس لیے بنائی تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ان کے جو بلائنڈ فالوور ہیں، جو اندھ بخت ہیں، وہ کس حد تک جا سکتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ میری ویڈیوز میں جا کے کمنٹ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، ان کی پرورش کس طریقے سے ہوئی ہے۔ میں نے تمام مکاتب فکر سے جو ہے وہ اختلاف کیا، لیکن کبھی کسی کو دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکالا، کیونکہ انسان ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوگی اور آپ سے بھی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک غلطی پہ اسے اسلام سے باہر نکال کے کھڑا کر دیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ تو ان فرقے کے مولویوں کا ہے اور ان کی عوام کا ہے کہ اگر ان کے مسلک کے خلاف آپ نے ایک بات بھی کر دی تو آپ اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمنٹ کے اندر ان لوگوں نے کیسی کیسی باتیں کی، اور بہت سارے کمنٹ ایسے ہیں جو میں نے آپ کو نہیں دکھایا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دلیل یہ ایک بھی نہیں دیتے، اور ان کے بڑے بھی نہیں دیتے۔ جب ان کے بڑوں سے میں نے کال پہ بات کری، بہت بار میں نے کال پہ بات کری ان کے بڑوں سے، تو بالآخر وہ گمراہ کہہ کے مجھے چلے گئے، انہوں نے فون کٹ کر دیا اور فتوی بازی شروع کر دی اور لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ گمراہ ہو چکا ہے، اس کے پاس مت بیٹھنا، اس کے پاس مت جانا، اس کے آس پاس سے بھی مت گزرنا، ورنہ یہ تمہارا ایمان کھینچ لے گا۔ میرے بھائیوں، ایمان تو یہ آپ لوگوں کا کھینچ رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ اس کا وہ مطلب ہی نہیں ہوتا، حدیثوں کو اسکپ کر دیتے ہیں، منکر حدیث ہو چکے ہیں، آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے نام پر جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، بزرگوں کے نام پر ایسی ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں جو کہیں سے کہیں بھی نہیں ملتی، اور یہی حال ہر مکاتب فکر کے اندر لگ بھگ موجود ہے۔ کوئی کس وجہ سے پھنسا ہوا ہے، کوئی کس وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے عالموں کو فالو کریں، آپ اپنا مسلک بھی نہ چھوڑیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلوی ہی رہیں، اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندی رہیں، اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث ہی رہیں، لیکن خدا کے واسطے اپنے مسلک کے عالموں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چھوڑ دیں۔ آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے عالم نے جو بیان کر دیا بس وہی سچ ہے، اس کے سوا کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ وہ جو بیان کر رہا ہے کم سے کم ایک مرتبہ سے قرآن و حدیث کے اوپر جج کر کے تو دیکھیں کہ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا ہے، کیا اس کی بات واقعی قرآن و حدیث کے نزدیک صحیح ہو رہی ہے۔ اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو خدا کے واسطے اس کی بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ جواب آپ کو اللہ کو دینا ہے، کسی مسلک یا فرقے کے مولویوں کو نہیں دینا۔ اور دوسری چیز، آپ کمنٹ میں آ کر اس سے خراب باتیں کرتے رہیں، اس سے بری باتیں کرتے رہیں، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ کا جو من ہو وہ کریں۔ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا اللہ کے فضل و کرم سے الا البلاغ۔